کا پیغام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رضوی لگانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ رضوی کی نسبت ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب انہوں نے بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کیا تو امام الغیرت، سراپہ غیرت، شیر اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار، مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی قادری، سنی، حنفی اور حسینی، آپ سرکار نے ان کا رد کیا۔ آپ تو شروع سے ہی ان کا جو ہے مقالہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ بہرحال موجودہ وقت کے اندر جب انہوں نے دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں، عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کیا تو امام الغیرت نے للکارا، لیکن یہ شخصیت پرست اس کے کارکنان، لیکن انہوں نے بات تسلیم نہیں کی۔ اور بھی کافی سارے علماء جو ان کو للکارتے رہے لیکن ان کو حیا اور شرم نہ آئی، یہی کہتے رہے کہ اگر اہل سنت کا نام لینا ہے تو خبردار ان خبیثوں کے ساتھ اتحاد نہ کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو ساتھ رضوی نہ لکھواؤ، اعلیٰ حضرت کی نسبت کو ختم کر دو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے فرمایا من شک فی کفرہم فقد کفر۔ اتنی سختی کی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا غرض وہابی دور ہوں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اتنی اعلیٰ حضرت سرکار نے سختی فرمائی، انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ علماء پاکستان نے کافی ان کو للکارا، لیکن چونکہ جمہوریت ہے، لادینیت ہے، ان کو کیا مذہب سے، ان کو کیا وہابیت، سنیت، شیعت، رافضیت، ناسبیت، یہودیت، ان سے کیا؟ انہوں نے تو سیٹیں لینی تھی، پیسے کمانے اور شہرت پانی، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو دین کی تھوڑی سی درد ہوتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے درد ہوتا، دین کا درد ہوتا، تو کبھی بھی یہ گستاخان رسول کو سینے نہ ملاتے۔ تو الغرض جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ پاکستان کے علماء کی للکار پر یہ باز نہیں آ رہے۔ آخرکار جن کی نسبت سے یہ رضوی کہلواتے ہیں، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک مفتی، موجودہ مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد مصباحی صاحب، انہوں نے بیان جاری کیا ہے، جو انہوں نے صلح کلیت کا جو علم اٹھا رکھا ہے، اس پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ رضوی ہو کر، جو لوگ اپنے نام کے ساتھ رضوی لگاتے ہیں اور موجودہ وقت وہابیوں، دیوبندیوں اور شیعوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا وہ رضوی لکھوانا چھوڑ دیں یا ان غداروں کے ساتھ سینے ملانا چھوڑ دیں۔ وہ بیان جناب کو میں سماعت کرانا چاہتا ہوں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں جو ملکی حالات کی بنیاد پر یا جو گستاخانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے باکیاں اور ان کی بکواس کو سن کر وہابی، دیوبندی، ان سب کے ساتھ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو بھی متحد کر لیں۔ تو میں ان سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ آج کے گستاخ ہیں اور ان کے پیشوا اور مقتدا پہلے کے گستاخ ہیں۔ کسی چور سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئیے گھر کی حفاظت کیجئے، ورنہ تو چوری کا ہونا پکا ہے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے اپنی کتابوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخیوں کو عام کر دیا ہے، تو ان سے آپ کس وفاداری کی امید رکھتے ہیں؟ جتنے بھی رضوی نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی نسبت کی بنیاد پر رضوی کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے ہوں یا کسی اور ملک میں بسنے والے ہوں، ان سے میں کہوں گا کہ دو ہی تم سے مطالبے ہیں۔ میں فقیر اعلیٰ حضرت بریلوی ہونے کے ناطے ان سے مطالبہ کرتا ہوں، یا تو آپ اعلیٰ حضرت کی روش پر چلتے ہوئے دشمنان رسول کے ساتھ کوئی بھی اتحاد اور کمپرومائز مت کیجئے، تب آپ کو رضوی لگانے کا حق ہے۔ اور اگر آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لگا رہے ہیں اور وہابی دیوبندیوں
کے ساتھ اپنے اجتماعات، اپنے مارچ اور اپنی جماعتوں کے اندر اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رضوی لگانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ رضوی کی نسبت ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن جہاں رضوی کی نسبت لگائیں گے وہاں آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ موقف اعلیٰ حضرت کو مانیں، اور اعلیٰ حضرت کا موقف دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ امید ہے آپ نے بیان سماعت کر لیا ہوگا۔ اب بتائیں، مرکز اہل سنت بریلی شریف کا اب بانس جو ہے یہ جمہوری ملاں کے اس میں پہنچ چکا ہے۔ آپ بتائیں، آپ بتانا ضرور ہے ہمیں کہ اس کو بھی مانو گے یا ادھر بھی زبان دراز کرو گے جیسے امام الغیرت و دیگر علماء پہ کرتے ہو؟ اب بتانا مجھے ضرور ہے، یا ان کا جواب دو گے، ان کی بات تسلیم کرو گے، یا کہو گے ہمارا تم سے بھی تعلق نہیں، ہم تو بس الیکشن لڑیں گے، جمہوریت کے اندر رہیں گے، سیٹیں کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، کبھی 21 کروڑ کبھی 20 کروڑ، کبھی عورتوں کو الیکشن پہ کھڑا کریں گے، کبھی عیسائیوں کی گود میں بٹھائیں گے، یہ ہم کام کرتے رہے، تمہاری نہیں ماننی۔ اگر حلالی ہو تو یہ اعلان ضرور جاری کرنا تاکہ ہمارا بھی دل مطمئن ہو جائے کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمیں بھی پریشانی ختم ہو جائے، کیونکہ تم نے اہل سنت کا لیبل لگا کے، اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کے اہل سنت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر تم یہ اعلان کر دو گے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے دل کو سکون ہو جائے گا کہ یہ غدار ہم سے خارج ہو چکے ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے۔ اگر تم اہل سنت کو بدنام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے غلام، اہل سنت کے غلام تمہارا شیشہ جو ہے تمام اہل سنت کے خادمین کو دکھاتے رہیں گے۔ آخر کے اندر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر لکھا تھا، آج کے دور کے اندر لکھتے تو یوں لکھتے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب جمہوری دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب سکونی دور ہو کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ